سب سے پہلے تقویۃ الایمان کتاب پڑھائی گئی، جس کے اندر نعوذ باللہ یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں خاک ہو گئے، جو نبی کو غیب دان مانے وہ پکا مشرک ہے، اور نبی ہمارے بڑے بھائی اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس قسم کی باتیں اس کے اندر بتائی گئی۔ تو پھر میں رفع دین بھی کرتا تھا، امین بالجہر بھی کہتا تھا۔ تو پھر گھر میں جب جاتا تھا تو اپنے والدین کو جمعرات کی دعا کرنے سے منع بھی کرتا تھا، اور اولیاء اللہ کے قبور پہ جانے سے بھی منع کرتا تھا۔ وہاں میرے پاس ایک شخص آیا جو کہ داڑھی وغیرہ اس کی بالکل نہیں تھی، کلین شیو تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی کتاب دے پڑھنے کے لیے۔ جی، مجھے شوق ہے پڑھنے کا، تو میں نے اسے وہ تقویۃ الایمان جو مجھے پڑھائی گئی تھی وہ میں نے اسے دی۔ جی، وہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ چند دنوں کے بعد آیا اور کتاب رکھ کے مجھے کہنے لگا مولانا آپ عیسائی بن جائیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا آپ کی تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، جی، اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، نابینوں کو بینا کرتے ہیں، کوڑیوں کو درست کرتے ہیں، تو جو نبی کچھ کر سکتا ہے اس کا کلمہ پڑھو، جو کچھ نہیں کر سکتا اس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ جی۔ دوسرا اس نے سوال کیا، اس نے کہا یہ دیکھو اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان مانے وہ مشرک ہے، اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر کے کہا کرتے تھے جو تم گھروں میں کھا کے آتے ہو، نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جی، جو گھروں میں کھا کے آئے وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو چھوڑ کے آئے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو جس نبی کو علم ہے اس نبی کا کلمہ پڑھو، جس کو علم نہیں ہے اس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تیسرا اس نے اعتراض یہ کیا، اس نے کہا جی یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں خاک ہو گئے، جی، تمہارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، تو جو نبی زندہ ہے اس کا کلمہ پڑھو، مردہ نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اس کے سوالوں نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام روشن ستارے میں آج ہم جس مہکتے اور چمکتے ستارے، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا استاذی المکرم مفتی ڈاکٹر سلیمان قادری صاحب، ہم ان کے پاس موجود ہیں۔ آپ عرصہ 25 سال سے جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہ لاہور میں تدریس فرما رہے ہیں۔ آپ حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور زبردست مفتی بھی ہیں۔ لاہور کی ایک بہت بڑی مرکزی عالی شان مسجد کے اندر آپ خطابت اور امامت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں۔ ایک شخصیت کے اندر اتنی ساری خوبیاں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد گرامی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے استاد گرامی کی طرف آتا ہوں۔ استاد گرامی، آپ کی پیدائش اور پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرا پورا نام محمد سلیمان قادری ہے، اور آزاد کشمیر مظفر آباد ہمارا ضلع ہے، اور مظفر آباد کے قریب ہی ایک گاؤں ہے بیڑی، وہاں میری پیدائش ہوئی اور وہاں کا میں رہنے والا۔ ابتدائی تعلیم پرائمری تک میں نے وہاں کی حاصل کی، اور ناظرہ قرآن پاک بھی ادھر ہی پڑھا۔ جی، اس کے بعد پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ پہلے باقی سوالات مجھ سے کر لیں، وہ پھر میں بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں۔ جی، اچھا ناظرین، یہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ سابق اہل حدیث بھی ہیں۔ میں استاد گرامی سے یہ بھی سوال کروں گا کہ اساتذہ میں آپ کے کون کون سے اساتذہ ہیں، وہ دوسرے مسلک کے ہیں یا اپنے مسلک کے ہیں، یا وہ ایک واقعہ جو کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اہل سنت کے اندر آئے، وہ کیا واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ سوال کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں استاد گرامی سے سوال کروں گا کہ پرائمری کے بعد استاد محترم پھر یہ دینی تعلیم کا آغاز دوسرے مسلک سے ہوا یا اپنے مسلک سے؟ پرائمری کے بعد پھر ہمارے رشتے دار میں چچا تھے، جی، تو وہ میرے والدین کو کہنے لگے کہ آپ کو اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دیں۔ جی، تو میرے والدین الحمدللہ دیندار لوگ تھے، تو انہوں نے دین کے لیے مجھے وقف کر دیا۔ مجھے انہوں نے دیہات سے لا کے تو شہر میں جو اہل حدیثوں کی مسجد تھی، اب بھی وہ
مدینہ مارکیٹ مظفرآباد میں جامع مسجد اہل حدیث موجود ہے، جی اس مسجد میں مدرسے میں ساتھ مدرسہ بھی تھا، وہاں داخل کر دیا۔ تو وہاں میں تقریباً کوئی 3-4 سال تک وہاں پڑھتا رہا۔ اچھا، ہاں جی، مشکات شریف تک میں نے وہاں کتابیں پڑھی۔ ماشاء اللہ۔ وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ چونکہ ابتدائی تعلیم ان کے پاس، وہ بالکل ہی ہمیں یہ بتاتے تھے کہ وہ آیات مبارکہ جو بتوں کے متعلق نازل ہوئیں جی وہ ہمیں یاد کرائی جاتی تھی، اور وہ اولیاء اللہ پہ جسفاں کی جاتی تھی۔ جی اور سب سے پہلے تقویۃ الایمان کتاب پڑھائی گئی، جس کے اندر نعوذ باللہ یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں خاک ہو گئے، جو نبی کو غیب دان مانے وہ پکا مشرک ہے، اور نبی ہمارے بڑے بھائی اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس قسم کی باتیں اس کے اندر بنائی گئی، بتائی گئی۔ تو پھر میں رفع دین بھی کرتا تھا، امین بالجہر بھی کہتا تھا۔ تو پھر گھر میں جب جاتا تھا تو اپنے والدین کو جمعرات کی دعا کرنے سے منع بھی کرتا تھا، اور اولیاء اللہ کے قبور پہ جانے سے بھی منع کرتا تھا۔ آخر کار والدہ میری بہت پریشان ہوئی، جی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو تعلیم کے لیے بھیجا تھا، آپ تو دعا کے بھی قائل نہیں ہیں اور مزارات پہ بھی جانے کے قائل نہیں ہیں، تو اس سے بہتر تھا کہ آپ گاؤں میں ہی رہتے، اسکول پڑھ لیتے، یہ بکریاں چراتے، اس سے تو یہ بہتر تھا۔ جی بہت پریشان ہوئی۔ تو ہمارے خاندان میں ہی وہاں ایک اللہ کے ولی کا دربار ہے، جی تو وہ خواب میں تشریف لائے والدہ کے، انہوں نے کہا فکر نہ کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ بس وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر اللہ رب العالمین نے میرے لیے اسباب پیدا کیے۔ پھر اسی چچا کو کہا گیا کہ تجھے تو کہا تھا کہ اس کو عالم دین بنانا ہے، اور تم نے لے جا کر ان میں چھوڑ دیا ہے جو نہ دعا کے قائل ہیں، نہ درود و اسلام کے قائل ہیں، نہ کلمہ۔ والد صاحب میرے گھر میں الحمدللہ سحری کو اٹھ کے تہجد کی نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھتے، ذکر کرتے، درود و اسلام پڑھتے۔ میں انہیں منع کرتا کہ یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے ماں باپ بڑے پریشان تھے۔ جی تو وہ پھر چچا کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں اس کو لاہور لے جاتا ہوں۔ لاہور لا کے کہ وہ خود تبلیغی تھا، اس نے لا کے مجھے جامعہ اشرفیہ میں داخل کر دیا۔ اچھا، اہل حدیث سن تھے، اٹھایا اور دیوبندی میں لا کے داخل کر دیا۔ تو دیوبندیوں کا ایک ادارہ ہے یہ، جہاں لاہور انارکلی کے پاس، ہاں جی نیلا گنبد، نیلا گنبد، بالکل ہاں جی نیلا گنبد میں، وہاں انہوں نے داخل کر دیا۔ تو وہاں چند عرصہ میں رہا، چند دن رہا۔ پھر مجھے دوست احباب جو ملے، انہوں نے کہا جی ہم نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا ہے، پھر تجوید پڑھی ہے، جی پھر ہم اس طرف آئے۔ جی جی پھر مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں پہلے حافظ نہیں تھا، اچھا، تو پھر مجھے یہ بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی پہلے حافظ بنوں، تجوید پڑھوں۔ تو پھر میں نے حفظ کیا، لیکن میں مائل جو تھا وہ دیوبندیت اور اہل حدیث کی طرف ہی تھا۔ پھر میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر تجوید پڑھ رہا تھا۔ تو اس دوران ہی، تعلیم کے دوران ہی، مجھے مسجد مل گئی بادامی باغ میں، وہاں وہ مسجد دیوبندیوں کی تھی، وہاں امامت کرتا تھا میں، جی ساتھ ہی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ اچھا، وہاں میرے پاس ایک شخص آیا جو کہ داڑھی وغیرہ اس کی بالکل نہیں تھی، کلین شیو تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی کتاب دے پڑھنے کے لیے۔ جی مجھے شوق ہے پڑھنے کا، تو میں نے اسے وہ تقویۃ الایمان جو مجھے پڑھائی گئی تھی وہ میں نے اسے دی۔ جی وہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ چند دنوں کے بعد آیا اور کتاب رکھ کے مجھے کہنے لگا مولانا آپ عیسائی بن جائیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا آپ کی تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، جی اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، نبینوں کو بینا کرتے ہیں، کوڑیوں کو درست کرتے ہیں، تو جو نبی کچھ کر سکتا ہے اس کا کلمہ پڑھو، جو کچھ نہیں کر سکتا اس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ جی دوسرا اس نے سوال کیا، اس نے کہا یہ دیکھو اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان مانے وہ مشرک ہے، اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر کے کہا کرتے تھے جو تم گھروں میں کھا کے آتے ہو، نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جی جو گھروں میں کھا کے آئے وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو چھوڑ کے آئے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو جس نبی کو علم ہے اس نبی کا کلمہ پڑھو، جس کو علم نہیں ہے اس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تیسرا اس نے اعتراض یہ کیا، اس نے کہا جی یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں خاک ہو گئے، جی تمہارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، تو جو نبی زندہ ہے اس کا کلمہ پڑھو، مردہ نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ صحیح، اب اس کے سوالوں نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا جی کہ اب میرے پاس ان کے جوابات نہیں تھے۔ میں نے کہا جی میں اپنے اساتذہ سے پوچھ کے
پھر تمہیں اس کے جوابات دوں گا۔ وہ پھر میں اپنے اساتذہ کے پاس نیلا گنبد میں آیا اور باقی جو اساتذہ تھے ان سے بھی میں ملا، تو مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا جی اس کے۔ تو قاری یوسف صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو قاری سید صداقت علی صاحب اب ہیں، ان کے بھی استاد گرامی تھے، اچھا تو ان سے پھر میں ملا۔ جی تو ان کی مسجد چونکہ راستے میں تھی، میرے مسجد کے اور ان کی مسجد، جی ان سے میں ملا تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا جی میں بھی پہلے جامعہ اشرفیہ میں پڑھا کرتا تھا۔ اچھا انہوں نے کہا بیٹے ہمارا اور یہ دیوبندیوں کا یا علی حدیثوں کا کوئی ذاتی طور پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اسی بات پہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ جی انہوں نے وہ باتیں کتابوں میں لکھ دی ہیں جنہیں دیکھ کر غیر مسلم ہم پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ جی تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو کہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نابینوں کو بینا کرتے تھے، کوڑیوں کو تندرست کرتے تھے، ہمارے آقا تو ڈوبے سورج کو واپس لے آتے تھے، سبحان چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاتے تھے، سبحان اور پھر اسے یہ بات بھی کہو کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بتاتے تھے جو مکان میں کیا ہے، تو ہمارے آقا تو لا مکان کی خبریں دیتے تھے، ماشاء ہمارے آقا نے تو رب کائنات کو دیکھا، جی تو اور غیب ہی کیا جو تجھ سے نیا ہوں بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جی اللہ جس سے نہ چھپا تو باقی کیا غیب ہے جو باقی رہ جائے۔ سبحان اور رہی یہ بات کہ اس کا یہ اعتراض کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور تمہارے نبی نعوذ باللہ مردہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو ان لوگوں کے ایجنٹ ہے۔ مسلمانوں کا جو متفقہ عقیدہ وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے، زندہ ہے، ہمارا کلمہ ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جی تھے نہیں۔ جی رسالت سرکار کی صفت ہے، جی اور صفت اپنے موصوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس نبی کی رسالت حیات ہے اور ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت یہ سرکار کی صفت ہے، جی جی تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب نبی کی صفت زندہ ہے تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہے۔ جی اور پھر استاد گرامی نے بڑی پیاری ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ شہید کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو جو نبی کے نام پہ مر جائے وہ زندہ ہے، تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہے۔ سبحان اللہ، پھر قبلہ استاد گرامی کے یہ بات سن کے نا میں نے پھر تحقیق کی، تجسس کیا، جی تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دراصل وہ لوگ جو اہل سنت کے علاوہ ہیں، باقی کسے باشد، وہ ان لوگوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں، پھر بھی عیسائیوں کے اعتراضات آتے ہیں، جی اور ان کے عقائد و نظریات کو دیکھیں تو پھر بھی عیسائیوں کے اعتراضات آتے ہیں۔ تو تب میں نے تحقیق کر کے الحمدللہ پھر میں اہل سنت میں آیا، ماشاء اللہ، اور پھر جب میں اہل سنت میں آیا تو پھر میں نے نئے سرے سے دوبارہ جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ جی تو میں فاضل عربی تک جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا، جی اور آخری 2 سال موقوف علیہ اور دورہ حدیث میں نے جامعہ نظامیہ میں کیا، اور اس وقت سے لے کر سن 1997 میں جی میں فارغ ہوا، 96 میں فارغ ہوا، 97 میں پڑھانا شروع کر دورہ حدیث جامعہ نعیمیہ سے، ہاں جی، باقی جامعہ نظامیہ سے، ہاں جی ایسا ہی ہے۔ جی جی تو 1997 میں پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا، 96 میں فارغ ہوا اور جی 97 میں پڑھانا شروع کیا، اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ جی میں پڑھا رہا ہوں۔ ناظرین، استاد گرامی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، میں سنی کیوں اور کیسے ہوا، آپ سکرین کے اوپر بھی وہ دیکھ رہے ہیں، بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی خوبصورت۔ اس کے اندر استاد گرامی نے پورے واقعات اور دلائل کے ساتھ ہر چیز کو لکھا ہے کہ میں کس وجہ سے سنی ہوا اور کیا کیا وہ وجوہات بنی۔ اس کے ساتھ میں عرض کر دوں، آپ کی قطع کلامی معاف، یہ میں نے ایک اور کتاب علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، جی تو وہ بھی میں آپ کو بھی دکھا دوں گا۔ جی اس کے شروع میں نے اپنے حالات زندگی لکھے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے بستان الواعظین، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ کے 18 واعظ ہیں اچھا عربی میں۔ اچھا یہ کتاب مصر سے چھپی ہے، اچھا اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ، تو اس کے شروع میں نے اپنے یہ پورے حالات دیے ہوئے ہیں صحیح، کہ میں سنی کیسے ہوا۔ جی جی۔ ہاں جی۔ اچھا استاد گرامی، اس کے بعد پھر جب آپ جامعہ نعیمیہ میں تدریس سے اس کے فرائض سر انجام دیتے رہے، پھر دارالافتاء میں بھی آپ بیٹھے؟ الحمدللہ 2005 میں نے تخصص فی الفقہ جی
یہ 2 سال کا کورس مطلب جی۔ تدریس کے دوران ہی میں نے ساتھ یہ بھی کیا، جی اور پھر میں دارالفتاح میں بیٹھتا رہا۔ صحیح۔ ہاں جی، کتنا عرصہ دارالفتاح میں آپ زیادہ چونکہ میرا شوق تدریس کا تھا جی تو دارالفتاح میں اگر کوئی پیریڈ خالی ہوتا تھا تو بیٹھ جاتا تھا، اچھا وگرنہ زیادہ پیریڈ جو ہے وہ میں تدریس کا ہی کرتا تھا، جی۔ تدریس ہی پڑھاتا تھا۔ اساتذہ میں مشہور اساتذہ جن سے آپ نے فیض حاصل کیا جو ابھی حیات ہیں وہ بھی اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان میں سے کون کون سے ایسے مشہور اساتذہ ہیں جن کے سے جو میرے اہل حدیث اساتذہ سے چونکہ مطلب ہے میں نے وہ بھی بتایا تو میں پہلے ان کے نام ہی بتا دوں۔ وہ مولانا یونس عصری صاحب تھے مظفر آباد، اور پھر ان کے بیٹے شہاب الدین صاحب، اور اسی مدرسے کے مدرس تھے مولانا شریف سلفی صاحب، اور اسی طرح مولانا عبداللہ صاحب۔ یہ تو ان کے مدرسے کے مدرس جی۔ تھے جہاں میں نے مشکات شریف تک کتابیں پڑھی۔ جی اس کے بعد اہل سنت میں آیا تو جامعہ نظامیہ کے الحمدللہ جو جتنے جید علماء ہمارے ہوئے ہیں، قبلہ استاد گرامی مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ استاد گرامی عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ عبدالستار سعیدی، اور اسی طرح مولانا محمد صدیق ہزاروی، مولانا علامہ ڈاکٹر فضل حنان، اللہ تعالیٰ ان کے سائے ہمارے سروں پہ تا دیر قائم دائم رکھے۔ تو یہ پھر اہل سنت کے میرے مشہور اساتذہ، اور پھر جامعہ نعیمیہ میں الحمدللہ میرے استاد گرامی ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، اور اسی طرح مفتی عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میرے موجودہ اساتذہ میں سے استاد گرامی عبدالعلیم سیالوی، اور اس طرح استاد انور القادری صاحب، اور اس طرح علامہ استاد غلام نصیر الدین چشتی صاحب، یہ میرے اساتذہ میں سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب آپ نے تدریس کا آغاز کیا تو آج تک کون کون سی کتابیں آپ نے پڑھائی ہیں، اور سب سے زیادہ جو کتاب جس کے اندر آپ یعنی کہ پسند فرماتے ہیں اس کو؟ جی الحمدللہ درس نظامی کے جتنی ابتدائی کتب وہ ساری پڑھائی ہیں، خواہ اس کا تعلق منطق کے ساتھ ہو، فلسفہ کے ساتھ ہو، صرف و نحو، وہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ تقریباً یہ ابتدائی سارے سالوں کی کتابیں پڑھا گیا۔ اب تو الحمدللہ میں دورہ حدیث کی کتاب بھی پڑھا رہا ہوں، سنن ابن ماجہ، دورہ حدیث شریف کا سبق میرے پاس ہے، اور تخصص کا کئی سالوں سے میرے پاس سال اول دوم تخصص فقہ، یعنی وہ علماء کرام جو درس نظامی کرنے کے بعد پھر مفتی بنتے ہیں، جی۔ ان کی کتابیں بھی میرے پاس ہیں۔ تو میرا جو سب سے پسندیدہ ہوتا ہے وہ علم حدیث اور تفسیر قرآن۔ جی۔ تو تفسیر قرآن کی اب بھی میرے پاس تخصص کی جو آخری کلاس ہے ان کی کتاب ہے تفسیرات احمدیہ، جی، ان کو میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ کتنے فتاوی جات آپ نے مرتب کیے؟ ایک تو فتاوی جات بھی، اور دوسرا جو آپ نے کتب لکھی ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا، تو آپ ایک دفعہ پھر دوبارہ۔ جی کتابیں تو میری 2 بازار میں آ چکی ہیں، ان میں سے ایک کتاب میری الحمدللہ مشہور ہوئی، وہ پھر انڈیا سے بھی چھپ گئی، برطانیہ سے بھی چھپ گئی۔ اچھا، ہاں جی، وہ یہی کتاب کہ میں سنی کیوں اور کیسے ہوا۔ جی۔ اور دوسری کتاب کا میں نے وہ علامہ عبد الرحمن جوزی علیہ رحمہ کی وہ کتاب ہے جی بستان الواعظین، اس جی۔ کا ترجمہ کیا۔ تیسری کتاب میری ابھی پروف ریڈنگ اس کی ہو رہی ہے، وہ ہے الرزق الطیب، علامہ کلمونی علیہ رحمہ کی ہے، جی۔ اور یہ بھی مصر سے چھپی ہے۔ اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا ہے، اور اس کا اردو نام رکھا ہے، اردو ترجمے کا اس کا جو نام رکھا ہے وہ ہم نے رکھا ہے رزق حلال کی برکتیں۔ جی۔ وہ بھی انشاءاللہ قریب مارکیٹ میں آ جائے گی۔ تدریس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ آپ نے دیکھا جس مسجد میں یہ مرکزی مسجد ہے، اور یہاں الحمدللہ ہر نماز میں 300-400 نمازی ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں جی الحمدللہ، اور جمعہ والے دن 2,500-2,500 نمازی ہوتا ہے یہاں۔ اچھا، تو الحمدللہ 2 وقت ان کو ہم درس قرآن پاک بھی دیتے ہیں، یہ بھی مصروفیت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں الحمدللہ ہمارا ایک عظیم شان ادارہ ہے جامعہ برکات العلوم، ہماری درس نظامی کا بھی یہاں ہے طالبات کے لیے۔ جی۔ تو طالبات سال اول سے لے کر دورہ حدیث تک وہ بھی یہاں درس نظامی حاصل کر رہیں گے۔ اس کے علاوہ طالبات کو بقیہ کورسز بھی کرائے جاتے ہیں، وہ سارے نگرانی میں ہیں۔ جی ناظرین، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ ماشاءاللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، تو اس حوالے سے میں استاد گرامی سے ایک سوال یہ کروں گا کہ ایک عالم دین جو ایک مسجد امام ہے،
اس کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس کو کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ بعض اوقات ہمارے علماء جب کبھی کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، تو کم از کم آدمی اتنا ایک ہو کہ اگر کوئی مسئلہ بن بھی جائے مسجد میں تو وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکے۔ آپ ماشاءاللہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں اس حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اگر کوئی عالم دین یہ اس طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو کیسے وہ مراحل طے کرنے ہوں گے، اور آپ کا یہ اس دوران تجربہ کیسا ہے؟ یہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں الحمدللہ پہلی مسجد میں جا رہا ہوں، 24 سال ایک جگہ رہا ہوں، شاد باغ، اچھا، جامع مسجد وصیت طیبہ شاد باغ، 24 سال رہا ہوں۔ تو مجھے وہاں وظیفے کی کوئی فکر نہیں تھی، جی مجھے یہ کہ میں نے اپنا ساتھ کلینر کرتا تھا، جی اور اللہ رب العالمین میری ضروریات کو وہاں سے پورا کر دیتا تھا۔ میں اکثر و بیشتر اپنے طلباء اور اپنے ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ تعلیم حاصل کریں، اس کے ساتھ آپ کے پاس فنی تعلیم ہونی چاہیے۔ جی 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 اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، خواہ آپ حکیم ہیں طب کا کر لیں یا ہومیوپیتھک کا یہ 4 سالہ کورس ہوتا ہے، یہ سائنس کے ساتھ میٹرک کی ہو تو پھر اس کے بعد کرایا جاتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ 4 سالہ کورس ہے، یہ کر لیں، اس کے بعد آپ بہترین ڈاکٹر ہیں، اپنا دوسرے مخلوق خدا کا آپ علاج کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ایک ربط رہتا ہے، اور پھر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں تو ہر انسان کو بیماری تو لائق ہوتی ہے، جی بالکل، تو جب بیماری لائق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ ہومیوپیتھک یہ بہترین ذریعہ علاج ہے، جڑی بوٹیوں کا یہ ارکیات ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے سن 96 میں نے یہ بھی ساتھ ساتھ درس نظامی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیا، اچھا، تو اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ میں اپنا کلینک کر رہا ہوں، تو اللہ نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو یہی بتاؤں گا کہ وہ کریں، اگر میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہے تو یہ کر لیں، نہیں تو طب کا کورس کریں، اور کچھ نہیں تو آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کچھ نہ کچھ سیکھ لیں۔ ہومیوپیتھک یا کوئی بھی ہاتھ میں کوئی ہنر ہونا چاہیے تاکہ صرف مسجد کے اوپر ہمارا انحصار نہ ہو، اپنے کوئی ذریعہ آمدنی ہو جس سے ہم بے لوث ہو کر دین کی خدمت کر سکیں۔ بالکل۔ اچھا استاد محترم، یہ پورے آج تک جتنا بھی عرصہ گزرا، اس کے اندر کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ ناظرین کو بتانا چاہیں؟ اولیاء کرام کے حوالے سے تو میرے ساتھ جو ہوا، اور وہ میں نے اشارتاً عرض کیا تھا اختصار کے ساتھ، تو میری والدہ نے جو کہا تھا جی کہ بزرگ خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جائے گا، جی، اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ، میں رائے راست پہ آ گیا۔ جبکہ میرے ذہن میں ان لوگوں نے یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ یہ اہل سنت بریلوی کے اندر جو پیران عظام ہوتے ہیں یہ کھو ہوتے ہیں، 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرے جو پیر و مرشد سے مولانا عبدالرشید صاحب سمندری والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سردار رحمت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ شاگرد رشید بھی تھے جی، اور ان کے خلیفہ بھی تھے، تو وہ شریعت کے اتنے پابند تھے، کبھی ہم اگر گلاس میں بائیں ہاتھ سے پانی میں ڈالتے تو وہ ہمیں منع کر دیتے تھے، ایسا نہیں، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالو اور دائیں ہاتھ سے ہی پیو، ہر کام شریعت کے مطابق۔ اور عمومی طور پر یہ مشہور کیا جاتا تھا کہ یہ پیر پیسے لینے والے ہوتے ہیں۔ میں جب بھی اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا تو وہ ہمیں طالب علم ہوتے تھے تو پیسے دے کے ہمیں بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ شریعت کی پابندی کا ہی کہا۔ جی، تو الحمدللہ اہل سنت میں ایسے لوگ ہیں جو شریعت کی پابندی ہے، اور اہل سنتی اہل جنت میں تو یہ سارے پھر آ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور اپنے دوست احباب کو یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ چونکہ اہل سنت میں اللہ کے ولی موجود ہیں، اسی کے اندر سب چیز موجود ہے، تو لہذا اسی پہ رہو۔ حضور نے شاہ فرمایا من شذ شذ فی النار، علیکم بالسواد الاعظم، من شذ شذ فی النار، مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ رہو، جو ان سے علیحدہ ہوا اسے علیحدہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ گروہ شروع سے ہی اہل سنت کا اہل حق ہے، اسی میں رہنا ہی ہماری کامیابی۔ جی استاد محترم، آخر پہ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے اسٹوڈنٹس طلباء سے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ پیغام یہی ہے کہ جی حق سچ کا ہمیشہ ساتھ دیں، اور دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ دین میں اگر مشکلات آتی بھی ہیں تو آج کل چونکہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، تو ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، جی، اور یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کی وجہ سے دین سے دور نہ ہوں۔ آپ دین کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ کبھی آپ کی پشت نہیں لگے گی
جس کو آپ کہتے ہیں پنجابی میں کانڈ نہیں لگے جی گی، جی ہمیشہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے طلباء کو، ہمارے ساتھیوں کو راہ حق پہ استقامت نصیب آمین۔ بہت بہت شکریہ استاد گرامی۔ حضرات، اسی کے اوپر ہم آج اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔